الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے بندوں کی عیاشی کے لیے بنایا ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت میں حوروں کے ساتھ خواہش پوری کی جا سکے گی، اور اگر ہاں تو کیا جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے سوالات میجسز میں بھی ملتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو ہم ان سوالات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور آپ کو ان سوالات کے جوابات سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، یہ انسان بھی عجیب ہے اور اس کے خیالات بھی عجیب ہیں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے دنیا کو قید خانہ اور کافر کے لیے جنت بنا ہے۔ اس مقولے کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں اور پھر اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت میں ملنے والی نعمتوں کی سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے عروج کے دور میں بغداد کے قاضی اپنے شاندار گھوڑے پر سوار بازار میں جا رہے تھے کہ ایک غریب یہودی موچی نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، دیکھو اپنی سواری، اپنا گھر، اپنا منصب اور اپنی عزت و جاں، کیا یہی قید خانہ ہے؟ اور میری حالت دیکھو کہ اس غربت اور قسم پرستی میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہی جنت ہے؟ اس قاضی نے اس کو جواب دیا، ارے ناداں، اگر میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی تو یہ سب جس کا تم نے ذکر کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک قید خانے سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر تو کفر و شرک پر مر گیا اور جہنم میں ڈالا گیا تو اس کے مقابلے میں تیری یہ حالت جس میں تو آج ہے تیرے لیے جنت سے کم نہیں۔ اور ارے ناسمجھ، دنیا کی کسی بھی بڑی سلطنت کی بادشاہی بھی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کسی قید خانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، یاد رہے، جنت اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کی صحیح تصویر کھینچنے کے لیے کسی انسانی زبان کے پاس ایسے الفاظ ہی موجود نہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی ہاتھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور آپ نے انسان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے تیار کیا ہے کہ اس میں خوشی ہی خوشی ہوگی، اس میں کوئی غم یا پریشانی نہیں ہوگی، اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ قیمت رکھی ہے۔ جنت مفت میں نہیں ملے گی اور نہ ہی حوریں مفت میں ملیں گی۔ اس کے حصول کے لیے انسان نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام چھوڑنے ہوں گے، ٹھنڈی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کا حکم پورا کرنا ہوگا، نیند قربان کرنی ہوگی، نظر کی حفاظت کرنی ہوگی، زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، خیالات پر پورا پہرا بٹھانا ہوگا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا، سورہ سجدہ ترجمہ، ان کے پہلو بچھونے سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے،
ترجمہ، رات کے دن تھوڑے حصے میں سوتے ہیں اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے ہیں، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ ناظرین، ان آیات میں اور اس جیسی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کے لیے حوریں ہوں گی۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی کیا جنتی مرد حوروں کے ساتھ جمع کریں گے؟ تو عرض ہے کہ متعدد نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کی اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور جنت والے ان سے جمع کریں گے، جیسا کہ سورہ طور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے کہ ترجمہ، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حساس بشاش ہوں گے۔ اہل علم نے جنتی مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرمانات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جنت والے حوروں سے جمع کریں گے اور ہر جنتی جوڑے کے ساتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جنتی اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو پھر سے وہ کنواری جیسی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں جمع بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش سے صحبت کریں گے، جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور خود بخود پاک اور باقرہ ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، آپ نے جنت میں جمع یعنی ہم بستری کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر وہ چیز رکھی ہے جس کی وہ چاہت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمت رکھی ہے جن کا تصور ہم اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کھایا نہیں اس کا ذائقہ ہم کیا جانیں، جس پھل کو ہم نے نہ دیکھا نہ چکھا اس کی لذت ہمیں کیا معلوم، جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اس کا خیال دل میں کیسے گزرے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائش کے درجے میں ہے اور ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ یہاں ایک بات ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لبرل قسم کے لوگ جنت میں حوروں کا مذاق بنانے سے بھی باز نہیں آتے اور زبان پر ایسے اللہ سے الفاظ لاتے ہیں کہ یہ مولوی خواہ مخواہ حوروں کے چکر میں ڈالتے ہیں، یا یہ کہ وہ جہاں کس نے دیکھا یہیں عیاشی کر لو۔ تو یاد رکھو یہ سخت خطرے کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کی بات پکی اور ٹھکی ہے اور مسلمان کا اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ایسے کلمات زبان پر نہیں لانے چاہیے جو کہ ایمان کو بھی زائل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو فرض یہ ہے کہ وہ جنت کی ان حوروں کے حصول کے لیے کوشش کرے کہ وہ اعمال جو جنتیوں کے بتلائے ہیں ان اعمال کی پابندی کرے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنت کی خوبصورتی، دلکشی اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن مجید اور احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغات ہیں جن میں چمچمے ابلتے ہیں اور جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشگی کی زندگی وہاں حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویوں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور سائے لازوال ہیں، بے حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن، صحت و جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا، کسی دل میں جو بھی نفرت و کدورت ہوگی اسے مٹا دیا جائے گا اور تھوک، بلغم، پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور یوں جنتی سلامتی کے ساتھ اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین اور نوجوان صحت مند ہوں گے۔ قد کاٹھ آدم علیہ السلام کا یعنی 60 ہاتھ ہوگا، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کدورتوں سے پاک ہوں گے،
पसीना मुश्क जैसा खुशबूदार होगा और उनके दिल आलाइशों से ऐसे साफ होंगे कि नरमी में परिंदों की दिलों की मानिंद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी जन्नत नसीब फरमाए और इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके पर अमल करने और उसकी सुन्नतों पर अमल करने और 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।